یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ علاقائی خبریں عامر حسین صدیقی سے۔ وزیراعظم نریندر مودی کل نئی دلی میں ملک کے ایسپائریشنل بلاکوں کے لیے سنکلپ ہفتہ پروگرام کا آغاز کریں گے۔ اس کے تحت بھارت منڈپم میں ملک بھر کی پنچایت اور بلاک سطح کے تقریباً 3000 نمائندے حصہ لیں گے۔ اس کے علاوہ بلاک اور پنچایت سطح کے کارکنوں، کسانوں اور دیگر طبقوں سمیت تقریباً 2 لاکھ لوگ پروگرام میں ورچوئل طریقے سے شامل ہوں گے۔ بلاک سطح پر حکومت میں سدھار اور شہروں کی زندگی کے معیار کو فروغ دینے کے لیے وزیراعظم نے اس ملک گیر پروگرام کی شروعات امسال 7 جنوری کو کی تھی۔ اتر پردیش نے اندور میں منعقد 2 روزہ انڈیا اسمارٹ سٹی کانکلیو 2023 میں مختلف زمروں میں 10 ایوارڈ حاصل کیے ہیں۔ ریاست کو جہاں اسمارٹ ریاست کے زمرے میں تیسرا مقام حاصل ہوا ہے، وہیں آگرہ ملک کا تیسرا سب سے اسمارٹ شہر بننے میں کامیاب رہا۔ شمالی زون میں وارانسی کو سب سے بہتر اسمارٹ سٹی کا انعام ملا۔ ہاؤسنگ اور شہری امور کی وزارت کی جانب سے منعقد کنکلیو میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے انعامات تقسیم کیے۔ معیشت کے زمرے میں روزگار ٹریننگ سینٹر کے لیے لکھنؤ کو تیسرا انعام ملا۔ اسمارٹ سٹی مشن کے تحت ریاست کے آگرہ، علی گڑھ، بریلی، جھانسی، کانپور، لکھنؤ، مراد آباد، پریاگ راج، سہارنپور اور وارانسی شہر شامل ہیں۔ ان میں 9313.45 کروڑ روپے کی لاگت سے صفائی، پانی کی سپلائی، راستے میں روشنی اور سیور جیسی عوامی سہولیات کے ساتھ ساتھ اسمارٹ راستے، اسمارٹ پارکنگ، پارکوں وغیرہ کے لیے 670 پروجیکٹ مجوزہ ہیں۔ ریاستی حکومت نے قومی سطح پر ایک اور بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ سوچھ بھارت مشن دیہی کے دوسرے مرحلے کے تحت ریاست کے تمام 95,767 گاؤں نے 100% ODF پلس کا درجہ حاصل کر لیا ہے۔ ODF پلس کے تحت وہ گاؤں آتے ہیں جنہوں نے ٹھوس اور مائع فضلہ کے انتظام کے نظام کو نافذ کرنے کے ساتھ ساتھ کھلے میں رفع حاجت سے پاک حالات کو برقرار رکھا ہے۔ ریاست میں 1 جنوری 2023 تک محض 15,088 گاؤں کو ODF پلس قرار دیا گیا تھا۔ گزشتہ 9 ماہ میں مشن موڈ میں کام کر کے 80,000 سے زیادہ گاؤں نے ODF پلس کا درجہ حاصل کیا ہے۔ ریاست کی گورنر آنندی بین پٹیل نے کل چھترپتی شاہو جی مہاراج یونیورسٹی کانپور کی 38ویں کنوکیشن تقریب سے خطاب کیا۔ اپنے خطاب میں گورنر نے طلباء کو خود روزگار کے ذریعے ملک کی ترقی میں تعاون کرنے کی اپیل کی۔ محترمہ پٹیل نے بھارت کے سائنسدانوں کی کامیابیوں، دنیا میں بھارت کی قیادت کی بڑھتی ساجھیداری اور خواتین کو بااختیار بنانے جیسے حالات حاضرہ پر تبصرہ کیا۔ انہوں نے طلباء سے گاندھی جینتی کے ضمن میں 1 اکتوبر کو منعقد سوچھتا مہم میں شامل ہو کر مہاتما گاندھی اور سابق وزیر اعظم لال بہادر شاستری کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے راغب کیا۔ تقریب میں گورنر نے ہونہار طلباء و طالبات کو اسناد تقسیم کیں۔ اس موقع پر ریاست کے اعلیٰ تعلیم کے وزیر یوگیندر اپادھیائے بھی موجود رہے۔ امروہہ ضلع میں میری ماٹی میرا دیش پروگرام کے تحت ایک نجی اسکول کے ذریعے ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس میں اسکول کے تمام اساتذہ اور طلباء نے حصہ لیا۔ ریلی اسکول سے مختلف جگہوں سے گزرتی ہوئی واپس اسکول میں آ کر ختم ہوئی۔ ریلی کے دوران بچوں نے حب الوطنی کے نعروں اور گیتوں سے گاؤں والوں کو حب الوطنی کے تئیں راغب کیا۔ تمام طلباء نے اپنے گھروں سے مٹی لا کر ایک کلش میں جمع کی اور میری ماٹی میرا دیش پروگرام کو کامیاب بنایا۔ اسکول کی پرنسپل نے بچوں کو میری ماٹی میرا دیش پروگرام کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ سوچھتا ہی سیوا پکھواڑا کے تحت آج وارانسی میں دشاشومیدھ اور اہلیہ بائی گھاٹ پر گنگا کی تلہٹی اور گھاٹ کی صاف صفائی کی گئی۔ لاؤڈ اسپیکر سے گنگا کے ساحلوں کی صفائی بنائے رکھنے کی اپیل کی گئی۔ اس دوران ماں گنگا کی آرتی بھی اتاری گئی۔ زندگی کے ساتھ بھی اور زندگی کے بعد بھی ساتھ نبھانے والی گنگا کی صفائی اور شفافیت بنائے رکھنے کی اپیل کی گئی۔ گنگا آرتی اور صاف صفائی کے بعد نمامی گنگے کاشی علاقے کے کنوینر راجیش شکلا نے کہا کہ گنگا ہماری زندگی میں اور ہماری موت کے بعد بھی ساتھ نبھاتی ہے۔ ہاپوڑ میں آج وکلا کا کنونشن ہوگا، جس میں ریاست کے علاوہ دوسری ریاستوں سے بھی وکیل حصہ لیں گے۔
29 اگست کو ہاپوڑ کے وکیلوں پر مظاہرے کے دوران لاٹھی چارج کیا گیا تھا۔ گزشتہ ایک ماہ سے وکیل ہڑتال پر ہیں۔ آج کے کنونشن میں آگے کے لائحہ عمل پر فیصلہ کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔